بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں حیدر جاوید سید. آج ہم اسلام آباد میں تعمیر ہونے والے مندر کے حوالے سے بات کریں گے. اس مندر کے لیے زمین کی فراہمی کے حوالے سے دو آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ زمین سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اپنے دور اقتدار میں دی تھی اور انہوں نے تعمیرات کے لیے کوئی ابتدائی رقم بھی سرکاری طور پر فراہم کی تھی. لیکن کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ نہیں، ہندو برادری کی کمیونٹی نے سی ڈی او کو قیمت ادا کر کے مندر کے لیے زمین خریدی تھی. اب یہ تیسرا مرحلہ سامنے آیا کہ موجودہ حکومت نے اسلام آباد میں مندر کے لیے زمین اور تعمیر کے لیے فنڈ مہیا کیے. اس پر ایک مولوی صاحب تو سیدھے عدالت تشریف لے گئے. ان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں ان کی مسجد کی تعمیر کے لیے تو حکومت نے فنڈ نہیں دیے، لیکن مندر کے لیے جگہ بھی دی اور فنڈ بھی دیے. لگتا ہے مولوی صاحب نے اسلام آباد کی وہ مساجد نہیں دیکھی جو سبزہ زاروں پر قائم ہیں، راستوں پر قائم ہیں، جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، لیکن انہیں ایک مندر بننے کی بہت تکلیف ہے. پچھلے 3-4 دنوں سے پاکستان میں اس مندر کو لے کے ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے. تحریک انصاف کے کچھ مخالفین اس کے یہودی، قادیانی، ہندو اور کچھ اور مذاہب کے مشترکہ ایجنڈے کے حوالے سے اپنی مسلمانی کا اظہار کرتے پھر رہے ہیں. کچھ انتہا پسندوں کو یہ ملال ہے کہ ہندوستان میں بابری مسجد کے ساتھ کیا ہوا، یہاں پاکستان کے دارالحکومت میں مندر بن رہا ہے. اس جلتی پر تیل جو ہے وہ آج ڈالا پنجاب اسمبلی کے اسپیکر چودھری پرویز الہی صاحب نے. انہوں نے ٹی وی انٹرویو میں ارشاد فرمایا کہ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اور ریاست مدینہ کے نظریے کے منافی ہے. یہ وہی چودھری صاحب ہیں جن کا خاندان پڑوسی ملک کی ایک مسلح تحریک کو سپورٹ کرتا رہا. یہ وہی چودھری صاحب ہیں جو کرتارپور راہداری کے حوالے سے جن کا خاندان بہت پرجوش تھا، اور اس پرجوش شرکت کے حوالے سے انہوں نے پنجاب اسمبلی کے اندر بھی یہ کہا کہ اگر باجوہ صاحب ساتھ نہ دیتے تو کرتارپور راہداری نہ بن سکتی. اب سوال یہ ہے کہ یہ دوغلا پن کیوں ہے؟ کرتارپور راہداری بھی ایک غیر مسلم طبقے کی سہولت کے لیے ہے. گرو نانک صاحب کا وہ گرودوارا سکھوں کو سہولت کے لیے ہے. لیکن اسلام آباد کا مندر جو ہے اس کی 2-3 طرح اہمیت ہے. ایک اہمیت تو یہ ہے کہ ایک اندازے کے مطابق راولپنڈی ڈویژن میں رجسٹرڈ 7,000 کے قریب ہندو برادری کے لوگ آباد ہیں. معذرت خواہ ہوں، راولپنڈی ضلع کی حدود میں. دوسری اہمیت یہ ہے کہ مندر چونکہ اسلام آباد میں تعمیر ہوگا تو مختلف وہ ممالک جن کے سفارتکاروں کا تعلق ہندو مذہب سے ہے وہ وہاں اپنی عبادات کر سکیں گے. تیسری اہمیت یہ ہے کہ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بانی پاکستان محمد علی جناح نے کہا تھا کہ آج سے آپ سب پاکستانی ہیں. ریاست کو آپ کے مذہب، عقیدے، ذات پات، رنگ، نسل سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ اپنی مسجدوں میں جائیں، مندروں میں جائیں، گرجاؤں میں جائیں، گرودوارے میں جائیں، آپ مکمل طور پر آزاد ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس جماعت نے اپنے نام کے ساتھ آگے قائد اعظم لگا رکھا ہے. تاریخ و سیاسیات کے ہم ایسے طالب علموں پر تو یہ حقیقت واضح ہے کہ پرویز الہی اور ان کے خاندان کا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نہیں بلکہ جنرل ضیاء الحق تھے، کیونکہ انہی کے دور میں یہ خاندان پروان چڑھا، انہی کی سرپرستی میں. تو ظاہر ہے جناح صاحب کے پاکستان میں تو مذہبی آزادی ہونی چاہیے، دستور بھی کہتا ہے، لیکن جنرل ضیاء الحق کے پاکستان میں
صرف یہ نہیں کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو آزادی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ضیاء الحق کے اپنے مکتب فکر کے علاوہ دوسرے تمام مسلم مکاتب فکر کو بھی کوئی آزادی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ پاکستان فقط 92-93% مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، اس میں 7 سے 8% اور بعض اندازوں کے مطابق 10% دیگر مذاہب کی برادریاں بھی مقیم ہیں، اور وہ سب پاکستانی ہیں۔ ان سب کا پاکستان پر اتنا ہی حق ہے جتنا مسلمانوں کا حق ہے۔ تو اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کو لے کر طوفان بدتمیزی برپا کرنے والوں سے ایک سوال ہے بہت ادب سے، کہ جو رویہ وہ یہاں اپنا رہے ہیں، اگر یہی رویہ یورپ، امریکہ اور دیگر غیر مسلم ممالک نے ان کی تعمیر کردہ مساجد کے حوالے سے وہاں کی آبادیوں نے اپنایا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے وسعت قلبی کا مظاہرہ کیجیے، معاشرے میں، دنیا میں انسان بن کر زندہ رہیے، شرف انسانی کو پروان چڑھائیے، تنگ نظری سے گریز کیجیے۔ آپ ایک مندر نہیں بننے دے رہے، ایک مندر کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور پھر تحریک انصاف کی مخالفت میں، ایک پارٹی کی مخالفت میں آپ اسے یہودی، ہندو اور قادیانی اور پتہ نہیں کیا کیا ایجنڈے کا حصہ بتا رہے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ اس گیم میں کچھ سیاسی ورکر بھی شامل ہیں اس الزام تراشی میں، ان کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ ابھی کل آپ اسی طرح کے بدبودار مذہبی فتوے بھگت چکے ہیں، جوتے بھی پڑے آپ کو ان فتووں کی وجہ سے، آپ کے لیڈروں کو گولی بھی لگی، سیائیاں بھی پھینکی گئیں، اور الیکشن سے پہلے لوگ ڈر کے مارے بھاگ بھی گئے پارٹی چھوڑ کر کہ ووٹ پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ خدا کے لیے محض تحریک انصاف کی مخالفت میں ایک صحیح کام کو غلط نہ کہیں، بلکہ جناح صاحب کے اور بھٹو صاحب کے وژن کے مطابق مندر کی تعمیر کی حمایت کریں۔ ہندو برادری کے جو لوگ پاکستان کے شہری ہیں وہ مساوی حقوق کے حامل ہیں، مساوی حق رکھتے ہیں پاکستان پر، ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا ہے۔ خدا حافظ۔